جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد جی ہم نے جی مد کی اقساموں میں سے تین قسمیں پڑھ لی تھی کون کون سی؟ سب سے پہلی مد واجب متصل جائز منفصل اور مد عارض، یہ ہم نے پڑھ لی تھی، اور مد عارض کیا دو قسمیں تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لی، مد عارض وقتی اور مد عارض لین۔ اب ہے مد لازم، چوتھی قسم، چوتھی ہے مد لازم۔ اور مد لازم کے آگے سے پانچ اقسام، مد لازم کے آگے سے پانچ اقسام ہیں: مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، اور مد لازم لین۔ یہ پانچ اقسام ہیں۔ میں نے آپ کو کل کلمی اور جو ہے وہ حرفی کے بارے میں بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ حرف کہتے ہیں حرف مقطعات کو بولا جاتا ہے، اور کلمی جو ہے وہ قرآن مجید کی درمیان سے جو چیز بولی جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے، جو یاد قرآن مجید کے درمیان سے۔ تو اسی طرح اس کی ہمیں تعریفیں بھی یاد رکھنی ہے کہ مد لازم کلمی مخفف، مخفف مینس یا مخفف کا مطلب ہوتا ہے سکون، ٹھیک ہے، اور مسکل مینس، مسکل کا مطلب ہوتا ہے تشدید، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں گی تو آٹومیٹکلی آپ کو اس کی مد کی نام کے اندر ہی جواب بھی مل جائے گا جب آپ کو یہ دو چیزیں آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ کلمی اور حرفی کے بارے میں پتہ لگ جائے گا، مخفف اور جی مسکل کے بارے میں پتہ چل جائے گا، تو آٹومیٹکلی آپ کو مد کی ٹائپ بھی پتہ چل جائے گی، یہ کون سے ٹائپ کی مد ہے، ٹھیک ہے؟ جی سب سے پہلے آتی ہے مد لازم کلمی مخفف۔ مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی، کلمی مطلب کلمہ قرآنی، مخفف مطلب سکون، میں نے بتایا جیسے۔ تو کیا ہوگا؟ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو یا سکون لازم ہو، ٹھیک ہے؟ کلمہ قرآنی میں کلمی کا مطلب پڑھ لیا، کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو، جیسے آن، اس کی مقدار طول یعنی چھ حرکات کے علاوہ چھ حرکت کے برابر ہے۔ اب آپ آل آنا میں بات دیکھیں گے تو اس میں یہ سکون لازمی ہے، عارضی نہیں ہے۔ عارضی کے بارے میں تو ہم نے پیچھے بات پڑھ لی ہے، وہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ہم خود سے سکون لاتے ہیں ادھر ہوتا نہیں ہے، ادھر پہلے سے ہی کلمہ قرآنی میں پہلے سے ہی سکون موجود ہے، اور اس پہ ہم ساکن کر کے ادھر مد کریں گے، اس کو بولا جائے گا، اس مد کو کیا بولیں گے؟ مد لازم کلمی مخفف۔ اور تعریف کیا ہے مد لازم کلمی مخفف کی؟ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو، ٹھیک ہے جی؟ جی مثال بھی سمجھ لگی آل آنا۔ دوسری جی قسم ہے مد لازم کلمی مستقل۔ کلمی کی ہی بات کر رہے ہیں تو کلمی پہلے مخفف پڑھی، اب مسقل۔ مسقل مطلب تشدید، میں نے بتایا ہے۔ تو کیسے ہوگی تعریف میں؟ تھوڑی سی چینجنگ آ جائے گی، کیا کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو، پہلے کیا تھا؟ سکون لازم ہو، اور دوسرے میں کیا آ گیا؟ تشدید ہو، صرف اتنا سا فرق ہے، باقی وہی ہے ساری تعریف۔ جیسے دابتن، ٹھیک ہے، اس کی مقدار بھی، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ طول ہے، اس کی مقدار بھی طول ہے۔ تیسری قسم ہے مد لازم کی حرفی مخفف، حرفی مخفف۔ اب کلمی کا مطلب بھی بتا دیا، حرفی کا مطلب بھی بتا دیا، مخفف مثقل کا مطلب بھی سمجھ لگی۔ اب آپ اپنے ذہن سے خود سے سوچیں کہ حرفی مخفف، حرفی مینس کہ حرف مقطعات میں، حرف مقطعات میں، اور مخفف مینس سکون۔ تو کیا ہوگا؟ حرف سکون مقطعات میں کیا آ جائے گی تعریف؟ حرف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون ہو، ٹھیک ہے، یہ جی لازمی ہوتا ہے، عارض میں ہوتا ہے۔ اچھا، حرف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد سکون ہو، جیسے حامیم، قاف، ٹھیک ہے، اس کی مقدار بھی طول ہے، اس کی مقدار بھی طول ہے۔ تو اب آپ ادھر تھوڑی سی بات نوٹس کریں، میں آپ کو ڈیپلی تھوڑی سی چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ حامیم اور قاف، اب یہ آپ کیسے سوچیں گے؟ میں نے آپ کو یہ شاید بات بتائی ہو، آپ کو یاد بھی ہو، کہ آپ یہ کیسے نکالیں گے اس کی مد کی بات کہ بھئی حرف مدہ کہاں آ رہا ہے؟ حرف مقطعات تو سمجھ آ رہا ہے، چلے حامیم آ گیا،
اب حرف مدہ کدھر آ رہا ہے اور سکون کدھر آ رہا ہے؟ یہ آپ بات سوچ سکتے ہیں، ذہن میں آ سکتی ہے بات. تو اس کا جی جواب یہ ہے کہ جب آپ لکھیں گے حامیم، میم جب آپ لکھیں گے جو اردو میں میم لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں حرف مدہ بھی آئے گا اور سکون بھی آئے گا نا. اب میم لکھنے میں دیکھیں سکون بھی آ گیا آخری میم، اور اس سے پہلے کیا آ گیا؟ یا جو ہے وہ حرف مدہ آ گئی، یا کیا آ گئی؟ حرف مدہ آ گئی. قوف دیکھیں، قوف میں بھی آخری حرف ساکن آ گیا، اور ساکن سے پہلے کیا آ گیا؟ الف مدہ آ گیا. تو یہ ترتیب ہے. یہ جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں حرف، یہ نکلتا ہے حرف مدہ. سمجھ آ گئی اس کے اندر؟ تو قوف حامیم اور بھی مثالیں ہیں جی، اس کو ریز کر دیں. اس کی مقدار بھی طول ہے، اس کی مقدار بھی طول ہے. چوتھی قسم ہے ہماری مد لازم حرفی مثقل. مد لازم حرفی مثقل اب وہی ہے کہ حرف مقطعات میں حرف تشدید ہو. حرف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو، جیسے الف لام میم. اب یہ لام میم جو آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے حرف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو. آپ کو امید ہے یہ بھی سمجھ لگ گئی ہوگی اب، چونکہ پچھلا میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو یہ ہے تشدید کی مثال. یہ کون سی مد ہے؟ چوتھی قسم مد لازم حرفی مثقل اسے بولا جاتا ہے. پانچویں قسم ہے مد لازم لین. پانچویں قسم ہے مد لازم لین. اس کی تعریف ہے حرف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون ہو. حرف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون ہو. ٹھیک ہے، مد لازم لین حرف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون ہو. پہلے ہم حرف مدہ پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو پتا ہے، لیکن اب کیا ہے؟ جی حرف لین. لین حرف لین کے بعد حرف لین کے بعد سکون ہو. جیسے کاف ہے یا عین صاد، یہ دو ہی مثالیں پورے قرآن مجید میں آتی ہیں. پورے قرآن مجید میں دو ہی مثالیں آتی ہیں جسے عین شعراء اور عین مریم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عین شعراء اور عین مریم، یہ دو ہی مثالیں آتی ہیں پورے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تیسری کوئی مثال نہیں ہے اس کی. حرف لین کے بعد اگر سکون آئے گا تو اس کی صرف یعنی مد لازم میں حرف لین کے بعد سکون ہو. ٹھیک ہے، تو جی صرف پورے قرآن مجید میں دو ہی مثالیں ہیں جو کہ عین شعراء اور عین مریم. عین شعراء اور عین مریم. اچھا جی. یہ پورے قرآن مجید میں دو ہی مثالیں آتی ہیں، عین شعراء اور عین مریم. ٹھیک ہے، مریم ان کی مقدار طول توسط دونوں ہوگی، لیکن طول اولا ہے. ٹھیک ہے، طول توسط جی دونوں ہو سکتی ہیں لیکن طول کیا ہے؟ اولا ہے. اب کیسے طول توسط میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جیسے کا ہاں یا پہلے طول کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. کا ہاں یا عین صاد. یہ ہے طول کے ساتھ. اب اسی کو ہی اگر ہم توسط کے ساتھ کریں گے تو آئین کے اوپر سے توسط کریں گے، باقی کسی بھی مد کو آگے پیچھے نہیں کریں گے. کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے، یہ توسط کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہی حامیم عین سین قاف، عین پہ طول کے ساتھ اور عین پہ توسط کے ساتھ، یہ توسط دونوں کے ساتھ. مقداریں ہو گئی. جی سمجھ آ گئی ہے جی؟ جی سر جی کلیئر. چلیں الحمدللہ آگے کر لیں صفحہ. آپ وہ والا صفحہ نکالے جو میں نے آپ کو شیئر. اچھا جی، اب آپ جی ادھر سر. دیکھیں. اب کل جو ہے نا وہ بات ہوئی تھی کہ اب یہ جو کون سی مت تھی جو آپ پوچھ رہے تھے؟ کون سی؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ والی باتیں ہو رہی تھی نا. جی سر مد کہ عرض یہ کون وقتی سی مد میں بنتی ہے؟ بارے ٹھیک میں. ہے، یہ مد عارض وقفی بنتی ہے یا کون سی مد بنتی ہے؟ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ چیز. اچھا یہ دیکھیں، یہ میں بات لکھی ہے حرف مقطعات کے بارے میں. وہ حروف جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے یہ 14 حروف ہے. ٹھیک ہے، نقص عسلکم حی طہورا میں جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. 29 صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. اچھا اب آپ نے نا ادھر ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہے. نقص عسلکم، نقص عسلکم، اس میں محل اور سبب دونوں ہی موجود ہوتے ہیں. محل اور سبب دونوں ہی
محل اور سبب دونوں کے بارے میں ہم نے بات پڑھی ہے نا. اس میں محل اور سبب دونوں ہی جی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تین حرفی ہوتا ہے، اس میں محل اور سبب دونوں ہی موجود ہوتے ہیں. اور اس پہ مد ہوگی. اس پہ مد کیا ہوگی؟ ہوگی. حی طہورا، اس میں صرف محل ہے، سبب نہیں ہے. حی طہورا میں صرف محل ہے، سبب نہیں. صرف اس میں کیا ہے؟ صرف محل ہے، سبب نہیں ہے. تو اس پہ جو ہاں اس کی مقدار ہوگی اسی کے مطابق پڑھی جائے گی. آگے الف جو رہ گیا ہے، اس میں صرف سبب ہے. الف کے اندر صرف سبب ہے. آپ دیکھیں نا، مثال میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، وہی آپ کو بتانے لگا ہوں بات کہ حیم طہورا. آپ ذرا ہا لکھیں، یا لکھیں، قو لکھیں، ہا لکھیں، رو لکھیں، جس طرح بھی لکھ لیں ان کو. اردو کے اندر جیسے آپ نے پہلے مومن علی لکھ کے دکھایا تھا، آپ اس طرح اس کو لکھیں گے نا تو کیا ہوگا؟ محل موجود الف ہوگا، مدہ سبب بنے گا. نہیں ہوگا. جی، الف مدہ بنے گا تو اس کو اس کی اصلی مقدار کے مطابق صرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ابھی آخر میں کیا بنے گا؟ صرف اس میں اور صرف سبب موجود ہے. الف کے اندر کیا موجود ہے؟ سبب موجود ہے، مد کرنے کی جگہ موجود نہیں ہے. تو اس لیے مد کہاں سے ہو سکے گی؟ مد کس پہ ہو سکے گی؟ ٹھیک ہے. سبب تو موجود ہے، سبب موجود ہے، لیکن یعنی سکون ادھر آ رہا ہے نا. سبب الف فا جو آخر میں سکون آ رہا ہے نا، سکون سبب تو آ رہا ہے، لیکن محل نہیں ہے. مد کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو جگہ ہی تعین نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر مد کریں گے کہاں؟ تو اس لیے یہ تین حرفی ہے، لیکن اس پہ مد نہیں ہوگی. یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے اچھے طریقے سے؟ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. ناقص اصلکم، یہ تینوں باتیں یاد رکھنی ہے. ناقص اصلکم یہ مجموعے ہیں. ناقص اصلکم، حی طہورا اور الف. ٹھیک ہے. ناقص اصلکم، اس کے اندر محل اور سبب دونوں ہی موجود ہے. آپ نون لکھے، قوف، صاد، عین، سین، لام، کاف، اس طرح میں میں نون. اگر نون لکھیں گے تو نون میں واو مدہ بنے گا، جو کیا نام ہے، محل بن جائے گا. اور سبب مدہ آگے وہی آخر میں. سبب مدہ سب کی جو ہے نا وہ ساکن ہی ہے. ٹھیک ہے، سکون ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. بس آپ نے سمپل بات یاد رکھنی ہے کہ سکون سبب مدہ کیا ہے؟ سکون. سبب مدہ کیا ہے آ رہا؟ سکون. حمزہ نہیں آ رہا، تشدید نہیں آ رہی، صرف کیا آ رہا ہے؟ سکون آ رہا ہے. ان کے آخر میں سبب صرف سکون آ رہا ہے، لیکن محل چینج ہو سکتا ہے. جیسے قاف کے اندر جو ہے وہ محل چینج ہے، اور اسی طرح ہی نون کے اندر محل چینج ہے. تو اسی طرح مطلب یہ چینج آ سکتا ہے، لیکن سبب سب کا آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ناقص اصلکم کے اندر صرف ایک آئین کو نکال دیں گے نا، کیونکہ آئین تو ہے ہی دو مثالیں. ایک ہے آئین شعرا اور آئین مریم. ٹھیک ہے. یہ مد لازم لین کی مثال ہے، اور یہ دو ہی ہیں، اور پورے قرآن مجید میں صرف دو ہی ہیں، اور کسی جگہ پہ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ نقص اصلکم کے باقی الفاظ جو ہے ان کے اندر محل جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، سبب ایک ہی رہے گا. ٹھیک ہے. سبب اس کے اندر کیا رہے گا؟ سکون اصلی. ٹھیک ہے. اب کوئی بات سمجھ نہیں ہے اس میں تو بتایا، نہیں تو آگے چلیں. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ سادی جو لاسٹ تھری والا ہے الف، الف میں بھی مطلب کون جو ہے وہ. میں آگے چلنے لگا ہوں، آگے چلنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں. جی میں آپ کو کہہ رہا تھا نا یہ تھوڑا لمبی بحث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا. جی جی. ایون طہورا جو ہے، ایون طہورا پانچ الفاظ ہیں. اس کے اندر صرف محل موجود ہے. ٹھیک ہے. ان کے اندر حرف مدہ موجود ہے. آپ دیکھیں گے، لکھے یا ہا تو ہا، کچھ بھی لکھ لے تو اس کے اندر محل تو موجود ہے، لیکن سبب موجود نہیں ہے. اس لیے اس پہ ایک الف کے برابر مد ہوگی جو اصلی ہوتی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب بس ٹھیک ہے. سمجھ لگ ہی گئی ہے، ویسے بھی سمجھ لگ گئی ہے، اس کو یہ اریز کر دیں. اب آگے دیکھیں. آگے الف ہے. الف کے اندر فا آخر میں جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ سبب آ رہا ہے. فا ساکن جو ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ سکون آ رہا ہے نا آخر میں. وہ سبب تو آ رہا ہے، لیکن محل اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر مد نہیں ہو. ٹھیک ہے. مد کرنے کی جگہ ہی نہیں موجود ہے، تو کہاں سے مد کریں گے؟ سمجھ آ گئی ہے؟
जी उस्ताद जी। आप कहते हैं ना हमारे पास बड़ा डाटा पड़ा हुआ है, आपके पास डाटा पड़ा, आपके पास डाटा रखने की जगह ही नहीं है तो कहाँ पे रखेंगे? इसलिए सबब आ गया, सबब आ गया, लेकिन सबब को लगाना किधर है, मद करनी किधर है? महल तो मौजूद नहीं है, मद करने की जगह तो मौजूद ही नहीं है, तो मद कहाँ करेंगे? दैट्स इट, बस। अब आपको समझ लग गई होनी है उम्मीद है कि नक़स असलुकुम में सबब भी मौजूद है, महल भी मौजूद है। ये हरफ मुकत्तआत में ही है सारा। जी तो इसमें क्या है, महल भी जी मौजूद है, सबब भी मौजूद है, और जी ये क्या है, ये क्या है, इस पे क्या होगी, मद होगी। हय्युम तहुरा, हय्युम तहुरा में क्या है? महल है, जी हल है सबब कैसा नहीं। मतलब सर? नहीं जी शाबाश, महल है लेकिन सबब है। नहीं है। ठीक है, इसलिए इनमें क्या होगा, अलीफ के असली बराबर होगी, जो इनके अपनी मिकदार है, जो अपनी मिकदार है इनकी, एक अलिफ के बराबर। और इसी तरह ही अलिफ के अंदर क्या है? जी, सबब है अलिफ के महल अंदर, जी सबब है मगर महल नहीं। महल नहीं है। तो ये क्लियर हो गई आज, जी मतलब की बातें जी सारी क्लियर हो गई हैं। इसमें कोई चीज रह गई है तो मुझे पूछने में बता देता। चले, मेरा ख्याल है क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह फिर आप इसको याद कर ले अच्छे तरीके से। बाद के बाद को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं आपसे ना उस्ताद जी। देखूंगा, तरतीब लगाऊंगा, ये सुनूंगा भी आपसे मत का बात जी। कि सबसे आला मिकदार की जो मद है, मद लाजिम में होती है, फिर मद मुत्तसिल में होती है, फिर मद आरिज में होती है, और फिर मद मुनफसिल में होती है। ये में इन्होंने मिकदारें लिखी हुई हैं कि मद लाजिम सबसे बड़ी मद जो है वो मद लाजिम में होती है, और फिर मद लाजिम में भी मद लाजिम कलमी मुसक्कल, फिर हार्फ मुसक्कल, उसके बाद मद लाजिम लीन, फिर इसके बाद इसी तरह ही मद मुत्तसिल में, और फिर उसके बाद उन्होंने मद आरिज की लिखी है कि मद आरिज वक्फ, फिर मद आरिज लीन, फिर उसके बाद मद मुनफसिल में। तो ये उन्होंने मिकदारें लिखी हैं, याद कर लें ठीक है, ना भी याद करें तो ये चल जाए।